أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهدا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے اور میرے لیے بچھونا بنایا۔ آسمان کی طرح زمین کو بھی معلق رکھا جاتا تو معلق مطلب لٹکتا، آسمان کیسا ہے؟ لٹکتا ہے، کوئی چیز پتہ تو چلتی نہیں کہ کہاں کہیں کھڑا ہے، کوئی کھمبا ہے، پلر ہے، کوئی ایسا تو کچھ نکل لٹکتا ہے، ایسے ہی زمین لٹکتی ہوتی تو پھر ہمارا رہنا دشوار ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، یہاں جینا مشکل ہو جاتا۔ کافر دیکھو اس خدا کے، تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا کیا ہے تم نے؟ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو ساری بات چل رہی تھی اس میں کہا تم خدا ہو، تو کیا کیا ہے تم نے؟ کہا ہمارے رب کی شان یہ کہ اس نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے ہمارے لیے۔ اسی کا مفہوم سورہ نوح میں جا کر وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ بچھونا بچھائے، کیوں؟ تاکہ تم اس کے راستوں کے اندر آسانی کے ساتھ چل سکو۔ کیسے؟ پھر مثال بھی دی، کہا جیسے اپنے بستر میں بندہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بستر کہاں ہے، بڑا آسانی سے چل لیتا ہے، کہا اسی طرح اللہ نے زمین کو بھی بچھا دیا کہ آسانی کے ساتھ تم چل سکتے ہو اس کے اندر۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دوسرا الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں چلتی ہوئی راہیں رکھی ہے، آسانی کے ساتھ تم بہت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر لیتے ہو، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے تم سفر کر لیتے ہو، یہ چیز۔ دوسرا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تیسری چیز کا آسمان سے اسی رب نے پانی اتارا ہے۔ اب تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا ایک کو کام ایسا نہیں کہ تم کو خدا کہا جائے، یا زمین کو بچھونا بنایا جا رہا ہے، دوسرا کا اس میں آسانی کے لیے راہیں پیدا کر دی گئی ہے، تیسرا کا اب آسمان سے پانی بھی اتارا جا رہا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا ہم اسے آسمان سے اتارنے والے یا تم اتارنے والے ہو؟ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، ٹنوں من پانی برسا دیتا ہے۔ اور دیکھو نا، بارش کو کبھی دیکھو تو صحیح، برابر ایک کے بعد دوسرا قطرہ آتا ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تب ختم، بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کبھی اس کو۔ کبھی بارش ایسی ہوتی ہے جو ہم کو بھی نہیں بھگاتی، باہر ہے دھند کا موسم ہوتا ہے، وہ ہم بھی نہیں بھیگتے، اور کبھی بارش ایسی ہوتی ہے کہ باہر کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بارش تو ایک ہی ہے، پانی تو ایک ہی طرح کا گر رہا ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے تو دھیمے آتی ہے اور وہ چاہتا ہے تو تیز آتی ہے، اور یہی بارش بدل کر کے کبھی برف اور اولے کے شکل میں گرتی ہے، تو ایسی ہو جاتی ہے کہ چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ساری سڑکیں برف سے بھر جاتی ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، یہ سارے دلائل اب ختم ہوئے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، شان یہ ہے، یہ ہے۔ اب جو باتیں ہو رہی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہو گئی، سبحان اللہ، کامیاب ہو گئے۔ اب نہ اس کی بات کا جواب، نہ ان کی بات کا کوئی جواب تو بنا نہیں فرعون سے کہ کیا کرے، جواب دینے میں کوئی بات کرے، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو آسمان سے پانی نازل کرتے اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، جو پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، سبحان اللہ۔ اس کے ذریعے ہم زمین سے گھاس نکالتے ہیں، اور گھاس کیسی نکالتے ہیں؟ سنگل نہیں نکالتے، سنگل نہیں، جوڑا نکالتے ہیں، نر اور مادہ نکلتے ہیں، ساتھ میں جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق جو فرمائی ہے کہ سیکھا جوڑے کر کے بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کا جوڑا ہے۔ اب جڑی بوٹیوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، درختوں اور سبزیوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں،
بیل بوٹوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ کہ بہت ساری ایسی مخلوق ہے جن کو تم اور ہم نہیں جانتے، جن کے جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے ہوئے. یہ سارا کیا ہے؟ کہ یہ ساری تخلیق ہے اور یہ ساری قدرت. دوسری چیز یہ کہ نشانیاں، تم اس کو دیکھو کہ یہ صرف رب ہی پیدا کر سکتا ہے، اور جو ایسی چیز پیدا کر دے وہی عبادت کے لائق بھی ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے. یعنی کہ تم ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو، پتھر کو رکھ کر کے یہ سب سارا دھتنگ کرتے ہو. مکہ میں بھی تو یہی تھا، مورتیوں ہی کی پوجا ہوتی تھی مکہ میں بھی. تو کہ یہ سب جن تم خدا بنا بیٹھے، کیا ان کا کوئی ایک کام بھی ایسا ہے کہ جن کو خدا کہہ دیا جائے؟ کہ دیکھو یہ ساری مخلوق کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد اب غور کرو کہ تم بھی نہیں پہچانتے اس سے بہتر مخلوق رب نے بنائی، اور جب بنائی تو وہ خدا، اور جو ایسا بنائی وہی معبود ہوتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے. یہ اب آگے جب یہ سارا نکالا، زمین سے جوڑے نکالے، اللہ فرماتا ہے کلو، کھاؤ. سبحان اللہ. لب نکالنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا نہیں سکتے. رب کریم ہے، ہمارے لیے زمین کو بچھونا بھی بنا دیا. ہم تو خالی دانہ ڈالتے ہیں پھر گھر آ کے سو جاتے ہیں. وہ رب ہی اس دانے کو پھاڑتا بھی ہے، پھر زمین سے نکالتا بھی ہے، پھر اسے بڑا بھی کرتا ہے. ڈالا ایک تھا اور 100 کر کے واپس بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. سب کچھ تو رب دیتا ہے، اور پھر ہم اس کی عبادت نہ کریں. تو سب کچھ کیا، اور پھر اتنا نہیں، کھاؤ تم بھی. سبحان اللہ. تم جیو بھی اسی زمین پر، جو کچھ تم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے نکال دیا بڑا کر کے مطلب بڑھا کر کے، اور اس کے بعد کہا تم کھاؤ. ورا ونعمکم، اتنا نہیں، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، جن کے اوپر بیٹھ کر تم سواریاں کرتے ہو، جن کے وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، کہ ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ. ورا ونعمکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہے. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. نشانیاں کس چیز کی ہے؟ کا نشانی دیکھ کر منزل کا پتہ چلتا ہے. وہ تیر کا نشان لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھروچ ادھر آئے گا. وہ تیر کا نشان ادھر جاتا ہے تو کہا سورت ادھر آئے گا. تیر کا نشان ادھر جاتا ہے تو یہ کیوں لگتا ہے؟ کہا منزل کے لیے. کہا یہ ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو، پہچان لو رب کو، کہ ایسی عجیب و غریب مخلوق بنا، ایسی عجیب و غریب چیزیں بنائی ہے کہ ہم سے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑتی نہیں. وہ ایسا قدرت والا رب ہے کہ ایک جگہ سے ہم ٹہنی توڑتے ہیں، دوسرے دن ٹہنی پھر آ جاتی ہے. ہم پتا توڑ کر کے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر نیا پتا اگ جاتا ہے. کہ ہم ہیں جو توڑ دیں تو کبھی جڑتا نہیں زندگی میں. وہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق ہے کہ تم توڑتے ہو دوبارہ پھر نیا پیدا ہو جاتا ہے. یہ ساری نشانیاں. کہا کیا کریں گے؟ کہا اس کو دیکھو اور رب کو مانو. بس مان لو گے، کہا کامیاب ہو جاؤ. یہی چیز، یہی سارا معاملہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی، کہ ان ساری نعمتوں کو جو اللہ نے ہم کو دی اس کا شکریہ ادا کرے، اچھے اور سچے بندے بن کر اس کی عبادت کر کے اس کی جنت کے حقدار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب